اسرائیل نے ایک بار پھر حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کا الزام لگاتے ہوئے غزہ میں بڑے پیمانے پر بمباری کی ہے اور کم از کم 104 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جن میں 46 بچے شامل ہیں۔ حماس نے اسرائیل کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلیوں نے جوابی کارروائی کی ہے اور انہیں جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ حماس کو اچھا برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزی اور پورے غزہ میں بڑے پیمانے پر بمباری کا سلسلہ کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری ہونے والے غیر معمولی بیان کے بعد سامنے آیا۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ شناخت کے عمل کی تکمیل کے بعد یہ معلوم ہوا کہ گزشتہ رات جو باقیات واپس کی گئیں وہ یرغمالی وفیز زرقاتی کی تھیں، جنہیں تقریباً 2 سال پہلے ایک فوجی کارروائی کے دوران غزہ پٹی سے واپس اسرائیل لایا گیا تھا۔ یہ عمل حماس کی جانب سے معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سیکورٹی اداروں کے سربراہان کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا تاکہ ان خلاف ورزیوں کے جواب میں اسرائیل کے ممکنہ اقدامات پر غور کیا جا سکے۔ سیکورٹی مشاورت کے بعد نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر غزہ پٹی میں طاقتور حملے کرے اور پھر اس کے بعد کل غزہ بھر میں اسرائیلی فورسز نے بڑے پیمانے پر بمباری کا آغاز کر دیا اور غزہ کی وزارت صحت کے مطابق منگل سے بدھ کے درمیان تقریباً 12 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 104 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 46 بچے شامل ہیں، جبکہ 253 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیلی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی پر 2 یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی مؤخر کر دی ہے۔ CNN کے مطابق نیتن یاہو کی جانب سے غزہ میں نئے حملوں کے اعلان کے فوراً بعد حماس کے مسلح ونگ نے اعلان کیا کہ وہ جنوبی غزہ سے منگل کو ملنے والی ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش کی واپسی اسرائیل کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے مؤخر کر رہا ہے۔ حماس نے مزید خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی کسی بھی قسم کی جارحیت لاشوں کی تلاش اور بازیابی کے عمل میں رکاوٹ بنے گی اور ہلاک شدہ اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات واپس لینے کی کوششوں کو متاثر کرے گی۔ اس ساری صورتحال میں غزہ بھر میں شدید بمباری کے بعد آج اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر جنگ بندی کی پابندی کا اعلان کر دیا ہے اور اس حوالے سے اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سیاسی قیادت کی ہدایت کے مطابق اور حماس کی خلاف ورزیوں کے جواب میں حملوں کے بعد اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے دوبارہ نفاذ کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھے گی اور کسی بھی خلاف ورزی پر سخت جواب دے گی۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ جنگ بندی معاہدے کی پہلی خلاف ورزی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ متعدد دفعہ اس جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے اور الجزیرہ کے مطابق 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے غزہ میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 211 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 597 زخمی ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے غزہ میں جنگ بندی اور مکمل امن کا امریکی صدر ٹرمپ کا منصوبہ ختم ہونے کا خدشہ ایک بار پھر پیدا ہو گیا۔